السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آج کی آیا آف دا ڈے جو ہے وہ بہت اسپیشل ہے، اور اٹ از ون آف مائی فیوریٹ ورسز آف دا قرآن۔ اور جس طریقے سے یہ سورہ انفطار کے جو ایموشنس کی انٹینسٹی کو کمیونیکیٹ کرتی ہے، میں چاہوں گا کہ اس ایموشن کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں اردو لینگویج میں، اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق اگر ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا تو اور زیادہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ سورج شروع ہوتی ہے اذا السماء انفطرت کے ساتھ، یعنی قیامت قائم ہونے کا منظر ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اور جب انسان کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اس نے کیا پیچھے چھوڑا اور کیا آگے کے لیے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایسے اعمال جو صدقہ جاریہ کا سبب بنے اس کے لیے، یا خدا نخواستہ کسی قسم کی اگر وہ غلط روش چھوڑ کے چلا گیا تو وہ بھی اس کے کھاتے میں جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کوئی اچھے عمل اس نے کیے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، یعنی کیا ساتھ لے کے گیا، کیا پیچھے چھوڑا ہے، یہ سب کچھ اس کو علم ہو جائے گا قیامت والے دن۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ آیت آتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اور اس میں جو کریم کی صفت لائی گئی ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، کریم کی صفت لانا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی اپنے بندوں سے ہوپلیس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کریم کی صفت کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از آلویز ریڈی ود اوپن آرمس، کہ اگر بندہ جو ہے وہ غلطیاں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از آلویز ریڈی ٹو ٹیک ہم بیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اپنے احسانات بھی گنوا رہے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ اتنا کریم اللہ کہ جس نے جو ہے وہ تمہیں تخلیق کیا، تمہیں بالکل مناسب پرپورشن میں تخلیق کیا، اور تمہارے اندر جو ہے نا بیلنس کریٹ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو پھر ایسی کیا پریشانی ہو گئی کہ تمہارے پاس ایک وزڈم آف مائنڈ بھی ہے، اور تمہارے پاس انٹیلیجنس بھی ہے، تم بہت آرام سے جو ہے وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہو غور و فکر کے ساتھ کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ پھر ایسی کیا چیز ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ اپنے خالق کو نگیٹ کرنے پہ اور اپنے خالق کو اگنور کرنے پہ اور اس ظلم پہ جو ہے نا وہ آمادہ کیا ہے۔ اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو جب تلاوت ہو رہی تھی تو یہ کہا کہ یہ انسان کی جہالت کی وجہ سے یہ انسان اس دھوکے میں پڑ گیا ہے۔ اور یہی روایت حضرت ابن عمر کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اس آیت کی تلاوت پہ کہا۔ تو اپنی لائف کو ایویلیویٹ کریں۔ آج ہمارا الحمدللہ ختم القرآن ہوا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی غفلت تھی اور کسی وجہ سے ہمارا ایک کنیکشن خالق سے تھوڑا سا اگر ڈسٹنٹ تھا، تو ہمیں شاید اب اس چیز کو دوبارہ ایویلیویٹ کرنا پڑے گا۔ ہر مہینہ جو ہمیں ایکسٹرا مل رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سانس جو دے رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک مہلت ہے واپس آنے کے لیے، توبۃ نصوحہ کے لیے۔ بڑی زبردست میں نے پچھلے دنوں بات پڑھی کہ ناصح جو ہے نا وہ اصل میں وہ درزی ہوتا تھا، اور یہ نصوحہ وہ توبہ ہے جو کہ جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے کہیں سے، چھوٹا سا ٹیڑھ لگتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ سی دیا جاتا ہے، تو جب وہ سی دیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے مضبوطی اپنی پکڑ لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ تھوڑا کمزور پڑ جائے تو ہمیں اس کو فوراً سی لینا چاہیے، اس میں ٹانکا لگا لینا چاہیے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہماری جو گدڑی ہے، جو ہمارا ڈریس ہے، جو ہمارا ایمان کا لباس ہے، اس میں کئی جگہ جو ہے نا وہ پیوند لگے ہوئے ہیں، کئی جگہ پہ سے وہ ٹیئرز لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ بس اس کو ہر وقت رفو کرتے رہیں، ہر وقت اپنے رشتے کو مضبوط بناتے رہیں، اور کسی بھی وقت اگر جو ہے شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے، غفلت میں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ اس غفلت کا مداوع کریں ذکر کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید جم جانے کے ساتھ، اور قرآن مجید کو اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز بنا لیں جیسے وہ ہمارے لیے ایک سروائیول ٹول ہے، ہماری ہدایت کا ٹول ہے۔ اور ہم جب قرآن مجید پڑھیں اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک زندہ کلام ہے، یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو کہ پہلوں کی باتیں ہیں اور بس یہ گزر گئی ہیں، اور ہم جیسے کوئی اس کو ایسے پڑھیں جیسے کہ کوئی ہسٹری کی بک ہے۔ یہ اٹس ناٹ اے بک آف اسٹوریز، اٹس ناٹ اے بک آف ہسٹری، اٹس اے بک آف سائنس، اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو سی کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں پہ اس ہدایت
کا ہم عمل پہ لے کے آ سکتے ہیں؟ کیا-کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری زندگی میں اس قرآن کے اندر سے ہمیں ہمیں اسپیسیفکلی ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ ایک آیت ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ایسا کلام نازل کیا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور ذِکْرُکُم جو ہے یہ ضمیر جو ہے یہ ہم سب کی طرف ایڈریس کر رہی ہے، تو ہمیں اس میں اپنا ذکر تلاش ضرور کرنا چاہیے۔ جہاں قوموں کا ذکر ہو رہا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ صفات ہماری قوم میں تو نہیں پائی جاتی؟ جہاں بندوں کی غفلت کا ذکر ہو رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ غفلت اور یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں یہ ہم میں تو نہیں پائی جاتی؟ تو ہم ضرور اپنی لائف کو اس کے ساتھ ایویلویٹ کریں، اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا جو تجھ سے غافل رہے، جو دھوکے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان میں شامل فرمانا کہ جو تیری ملاقات کے شوق میں دنیا سے گئے اور جن کے آخری سانس تک صرف یہ کوشش تھی کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے کہ ہم ہر مہینے اس طرح قرآن مجید ختم کرتے رہیں، اس کا دور کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن ڈائری مینٹین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی نعمت دوسروں تک روشناس کرانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا داعی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا محافظ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا عامل بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حلال کردہ حلال کو حلال سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے حرام کردہ حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسی حال میں موت نصیب فرمائے، آمین۔